علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، ایسے وقت میں میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، اور دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچنا، دین میں نئے کام جو ایجاد کر دیے ہیں اس سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی سحقن لمن غیر بعد، کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جاؤ، ہر وہ شخص مجھ سے دور ہو جائے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اللہ اکبر۔ بدعتی شخص کا انجام اور اس کے نقصانات کو ذرا غور کریں۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کو دھکے دے کے بھگا دیا جا رہا ہے اور حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان ہے کہ حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں، بتا دیں، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، جن کی دنیا کی ساری کوششیں، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں رائے گاہ ہیں، بیکار ہیں، وہم یحسبون، اور وہ اس گمان میں ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ لوگ، ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کی ساری زندگی کی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، محنتیں، کوششیں سب بیکار ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو بغیر ایمان اور عقیدے کے نیکیاں کرتے ہیں، جیسے کہ مشرک، شرک میں رہتے ہوئے، کفر میں رہتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی زندگی کی ساری عبادتیں بیکار ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بغیر، جن کا عمل اخلاص کے بغیر ہو، ایسے لوگ ہیں جن کا عمل، جن کی نیکیاں اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو ایسے لوگ کی زندگی کی ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں، بیکار ہیں اور نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، موحد ہیں، مومن ہیں، لیکن دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدعت ہے۔ اور یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے بدعت کسے کہتے ہیں سمجھ لیں، اس کے نقصانات کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور آخر میں میلاد کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائی، بدعت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ میرا موضوع ہے بدعت، تو سب سے پہلے بدعت جاننا ضروری ہے کہ لغوی اعتبار سے بدعت کسے کہتے ہیں۔ لغت میں بدعت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے کہ بدعت کسی چیز کو بنانا یا ایجاد کرنا جس کے پہلے سے کوئی مثال نہ ہو، کوئی ایسی چیز بنانا یا ایجاد کرنا جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو، اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی شرعی تعریف قرآن حدیث میں کہ جو دین میں کار ثواب یعنی ثواب کی نیت سے کوئی ایسے کام اضافہ کر لینا یا کوئی کام کر لینا جن کا کتاب و سنت میں ثبوت نہ ہو، جس کی اصل نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت میں بدعت بولتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بدعت اور بدعتی اس دنیا میں اتنے خسارہ اٹھانے والے ہیں، ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کئی خطبات آپ بول سکتے ہیں۔ بدعتی ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے مبغوض ترین اور بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ نقصانات بیان کر دوں تاکہ میں بھی اور آپ بھی بدعت کی ان نقصانات سے بچیں اور میں بھی اور آپ بھی بدعت سے خصوصی طور پر بچیں۔ بدعت کی پہلے نقصان یہ ہے، بدعت کی جو نقصانات ہیں، پہلا نقصان یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔
اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی گویا دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بدعتی شخص ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب سوچئے کتنا ڈینجر مسئلہ ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب السنہ میں بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیں آپ۔ یہ بدعات اور سنت کے بعد میں بڑی جامع حدیث ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت ارباد بن ساریہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی کئی آیات نازل ہوئی، بڑے معزز صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن نماز فجر پڑھائے۔ نماز فجر پڑھانے کے بعد، ایک دن نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہیں ثم اقبل علینا، ہم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، فوعدنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہو کر اتنا بہترین وعظ اور نصیحت کیے، اتنا پیارا بیان دیے، کہتے ہیں بیان سن کر سارے صحابہ رو پڑے، ذرفت منها العیون، آنکھیں اشکبار ہو گئی، سارے صحابہ جو مجلس میں تھے رونے لگے، وجلت منها القلوب، رونا تو دور کی بات ہے، رونے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ جب آدمی روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہچکیاں آنے لگتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب بیان سنتے تھے، اتنا اثر لیتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ خطبے ہو رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، ہمیں رونا تو دور کی بات ہے، ہمیں سننا صحیح سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا جب جمعہ خطبہ ہو بڑے توجہ سنیں اور جو بیان کیے جائیں اثر قبول کریں، اور کوشش کریں جب جنت اور جہنم کی بات آئے تو رونے کی کوشش کریں۔ یہ سنت کا تقاضا ہے، یہ عین سنت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں، اتنا بلیغ اتنا مؤثر بیان دیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رونے لگے اور رونے کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، ایک صحابی کھڑے ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی ایسا شخص رخصتی ہونے والا ہے، الوداعی نصیحت ہے، گویا کہ آپ کی ملاقات ہو، آپ کا آخری بیان ہو۔ فما جتعهد الینا، اللہ کے رسول ایسے وقت میں آپ اپنی امت کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ یعنی جب آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آخری آپ کا بیان ہے، تو ایسے وقت میں آپ اپنی امت کو کیا میسج، کیا پیغام، کیا وصیت کرنے جا رہے ہیں آپ؟ فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پہلی وصیت اپنی امت کے لیے ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی ہونی چاہیے۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جہاں بھی رہو، سفر میں، حضر میں، مکان میں، جہاں بھی رہو، اللہ کا تقوی تمہارے سینے میں ہو۔ تقوی نہیں تمہاری عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے، تمام عبادات کا لب لباب تقوی ہے، تو تمہارے دل میں تقوی ہو، تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور امیر کی بات سننے کی اور اس کی اطاعت کی تلقین کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اگرچہ ایک حبشی اور کالا کلوٹا غلام کیوں نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس دور کا جو آج کے جو حالات ہیں، اس دور کی حالات اور اللہ کے نبی کی بات بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص بھی میرے بعد اس دنیا میں زندہ رہے گا، اس امت میں بے شمار اختلافات دیکھیں گے، مسلکی اختلاف ہیں، مسائل اختلاف ہیں، عقیدے ایمان کے اختلافات ہیں، بے شمار اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ اسے اختلاف بہت ہیں، مسلکیں بہت ہیں، بدعات ادھر ہیں، فلاں کوئی میلاد بنا رہا ہے، کوئی فاتحہ کر رہا ہے، فلاں بدعتیں ہیں، اختلاف پر اختلاف ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا میری امتوں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، ایسے وقت میں میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو پکڑے رکھنا، تمسکوا بہا، اور اسے مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیکم بالنواجذ، دانتوں سے چمٹے رکھنا، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی طریقے کو اپنانا، اگر اختلاف سے بچنا ہو تو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچنا،
دین میں نئے نئے کام جو ایجاد کر دیے ہیں اس سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پتہ چلا میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث بڑی جامع حدیث تھی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحتیں کی، ان میں سے دو نصیحتیں بہت جامع ہیں کہ آدمی اختلاف کے وقت اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا ہے اور صحابہ کی سنت کو اپنانا ہے، اور ساتھ ہی بدعات سے اپنا آپ بچانا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو گویا جو بدعتی شخص ہے وہ گمراہ ہے اور وہ جہنم کے راستے میں چل رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، بدعات کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بدعتی شخص کا جتنا زندگی میں جو بھی عمل ہو، ابھی ہم نے قرآن کے ذریعے بتایا لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کی زندگی کے سارے اعمال مردود ہیں، ان کے منہ پر اس کی عبادتیں مار دی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد۔ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کرے جو کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم ہی کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے اور کوئی دین سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ اپنے حساب سے نیک کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن نیکی کا ثبوت قرآن اس میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ پتہ چلا بدعت کا دوسرا نقصان کیا ہے؟ بدعتی شخص کا ہر عمل، جو بھی عمل وہ کر رہا ہے، جو بھی نیکی وہ کر رہے ہیں، تمام تر نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں بلکہ مردود ہیں اور وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 میں بدعات کا جو نقصان ہے، اللہ اکبر، بدعتی شخص اتنا منحوس آدمی ہے، اتنا ملعون شخصیت ہے یہ بدعت کرنے والا کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہے مسلمانوں پر، ہمارے ذرا آپ پر، کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لیں اللہ معاف فرما دے گا۔ گناہ ہو جائے اللہ سے اگر توبہ کر رہے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا، گناہوں کا معاف کر دے گا۔ لیکن بدعتی شخص، بدعت اتنا منحوس ہے، اتنا ڈینجر یہ جراثیم ہے، یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی توبہ بھی قابل قبول نہیں، توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، پیارے فرماتے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بدعتی شخص کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنے جس بدعت کو فاتحہ کر رہا فاتحہ کو چھوڑ دے، میلاد کر رہا میلاد کو چھوڑ دے، مزار پر جا رہا مزار کو چھوڑ دے، 40واں کر رہا ہے، 13ویں کر رہی 12ویں کر رہے ہیں، بدعت کو چھوڑے تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں ان کا موت ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہاں جائے گا۔ تو نمبر 3 معلوم بدعت کے تیسرا نقصان کیا ہوا کہ اس کی توبہ قابل قبول۔ نمبر 4 ایک بہت اہم چیز بیان کر رہا ہوں، نمبر 4 میں کیا ہے؟ بدعت کا نقصان، سب سے خطرناک نقصان یہ ہے قیامت آخرت تباہ ہو جائے گی، ان کی آخرت نہیں ملے گی اس سے، اور آخرت تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر پانی کا پینا نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث، بڑے توجہ سنیں آپ لوگ، توجہ ہماری طرف آ جائیں آپ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں سب سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گا، تم میں سے سب سے پہلے میں حوض کوثر پر میں بیٹھا رہوں گا، جو لوگ میرے پاس سے گزریں گے حوض کوثر کا پانی وہ پیئیں گے اور میں خود پلاؤں گا اسے۔ اللہ اکبر، جو شخص ایک بار حوض کوثر کا پانی پی لے پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، مجھے اور آپ کا بھی احساس نہیں، جب پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں، رمضان معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت کیا، ایک دن کا وہ بھی 12 گھنٹے کا، قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک سال ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جو شخص حوض کوثر کا پانی ایک بار پی لے پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہے؟ اللہ کے فرماتے ہیں یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دودھ دیکھ رہے ہیں دودھ کتنا سفید ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے،
اور شہد جو میٹھا میں سب سے میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا پانی، یہ عجیب غریب پانی ہوگا، جنت میں جنت کا یہ پانی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے بعد آئیں گے، کچھ لوگ اس کے بعد آئیں گے، میں بھی پہچان لوں گا، وہ بھی پہچان لیں گے کہ یہ میرے نبی ہیں، میں کہوں گا میری امتی ہیں، انہم منی، یہ میری امتی ہے۔ کہتے ہیں اسی کے درمیان فرشتے آئیں گے، میرے اور میری امت کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور اس کو دھکے دے کر جہنم کی طرف دھکیلیں گے، پھینکیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میری امتی ہے، مجھ سے کہا جائے گا، یعنی فرشتے مجھ سے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں، انکا لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں آپ کے وفات کے بعد، آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد دین کے نام پر انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر لی تھی، یعنی دین کی شکل بدل دی تھی۔ اللہ کے نبی آپ نے جو دین دیا تھا وہ دین نہیں بلکہ اپنی طرف سے بڑھا لیا تھا۔ میلاد آپ نہیں کیے تھے لیکن میلاد بنایا، فاتحہ نہیں کیے تھے لیکن فاتحہ کیا، 12ویں 11ویں نہیں کی لیکن یہ کیا، اس نے دین کو بدل ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو سے کہیں گے فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعد، کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ہر وہ شخص مجھ سے دور ہو جائے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ اللہ اکبر۔ بدعتی شخص کا انجام اور اس کے نقصانات تو ذرا غور کریں آپ دیکھیں قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کو دھکے دے کے بھگا دیا جا رہا ہے اور حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان ہے کہ حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری سی بیان کر کے میلاد کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، جو شخص بھی بدعت کرتا ہے نا، یا بدعتی شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کا اللہ تعلق کی اظہار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سوچے قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے، بڑے بڑے گناہ گار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ بدنصیب انسان جو بدعتی کرتا ہوگا، بدعت شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلق اظہار کر رہے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، مختصر طور پر حدیث کو میں وضاحت کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی بڑی پیاری مشہور حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 3 صحابی آئے۔ کتنے صحابی؟ 3 صحابی آئے، 3 شخص آئے، اور اس وقت اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں تھے۔ ازواج مطہرات یعنی امت کی مائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی عبادتیں کیسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیا ہے، آپ دن و رات میں کیا کیا عبادتیں کر رہے ہیں۔ جب عبادتیں بتائی تو ان تینوں نے اپنے آپ میں کم سمجھا کہ اللہ کے نبی کہاں، میں کہاں، ہم لوگ کہاں، اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہوئے ہیں اور آپ کی عبادتیں ایسے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم کو تو ایسی عبادت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، یعنی پوری رات میں جاگوں گا، قیام اللیل کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں پورا دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں ناگا کروں گا، ہمیشہ روزہ ہی رکھتا جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا بلکہ ہماری زندگی اللہ کے وقف ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تو اللہ کے نبی خود ان تینوں صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تم نے ایسی ایسی باتیں فرمائی۔ چنانچہ کہا اے لوگوں سنو، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے میں ہوں، میں تم سے زیادہ متقی میں ہوں، لیکن یاد رکھو میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو بدعتی شخص سے آپ سوچیں، جو آپ میلاد کر رہے ہیں یا بعض لوگ کرتے ہیں، جو اسی طریقے سے جو اور خرافات کر رہے ہیں، جو 12ویں اور 11ویں کرتے ہیں یا فاتحہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بدعتیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں مولوی صاحب میں قرآن تو پڑھتا ہوں، کہاں غلط کر رہا ہوں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے تینوں صحابہ کی نیت میں شک کر سکتے ہیں آپ، اس کی نیت خالص ہے، عبادت کے لیے اس نے قسم کھائی تھی تینوں نے، پوری رات جاگنے، روزہ رکھنے، ناشادی کرنے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ میری سنت یہ نہیں ہے، میرا طریقہ وہ نہیں ہے، اور جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا انسان کو سمجھنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بدعتی شخص جو ہے عمل کر کے تھک جائیں گے، نیکیاں کر کے تھک جائیں گے اور آخر میں
दहकती हुई आग में अल्लाह ताला उसे डालेगा। बिदात के बेशुमार नुकसानात हैं मेरे मोहतरम भाई। जैसे मैंने कहा कि मीलाद के बारे में कुछ बातें आपसे करनी है 2 मिनट के अंदर। वैसे मीलाद के बारे में इससे पहले मैं जब शुरू में आया था तो इसी माह रबीउल अव्वल में आपको मीलाद का पूरा बयान ही मीलाद के बारे में बताया था। लेकिन मीलाद के बारे में एक बात ध्यान रखिए, मीलाद क्या है? जश्न, हेडिंग क्या है? जश्न ईद मीलादुन नबी। जश्न तो पहले इस्लाम में जायज़ नहीं है, ढोल तमाशा ये सब इस्लाम में। हम 2 बातें देखेंगे, मीलादुन नबी, जश्न ईद और मीलादुन नबी। मीलाद के बारे में पहले देख लेते हैं। मीलाद क्या है? मीलाद का मतलब ये होता है किसी के पैदाइश, जिसको हम अरबी में, उर्दू में बोलते हैं, अंग्रेजी में बर्थडे बोलते हैं, उसको अरबी में क्या बोलते हैं? मीलाद। ईद का मतलब ईद। मीलाद के सिलसिले में इस्लाम में तस्वूर यह है कि इस्लाम में मीलाद का कोई तस्वूर ही नहीं है। आप सूरह फातिहा से सूरह नास तक पढ़ लें आप, कि कोई एक आयत, एक सूरा भी, कहीं एक हरफ भी आपको नहीं मिलेगा कि एक उम्मती होने की हैसियत से कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाओ। चलिए कुरान में नहीं, चलो हदीस मिलेगी आपको। हदीस में सही बुखारी से लेकर हदीस की जितनी किताबें हैं, किसी एक हदीस में भी इसका सबूत नहीं मीलाद मनाने का। अल्लाह के मक्का में 13 साल रहे, 13 मरतबा आया होगा, मदीने में 10 साल 10 मरतबा आया होगा। किसी एक साल भी मनाने का हुक्म है न मनाया खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी गुजर के चले, अल्लाह के नबी नहीं मनाए तो हम सहाबा कहते हैं कि सहाबा मनाया होगा। खुलफा राशिदीन की दौर को देख लें आप, हज़रत उमर बिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला दौर खिलाफत क्या है? तकरीबन 2 साल कुछ महीने हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर खिलाफत कितने हैं? 10 साल कुछ महीने हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल खिलाफत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत 4 साल 9 महीने। आप देखें हज़रत उमर खत्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी में 2 मरतबा आया होगा, हज़रत उमर की ज़िंदगी में 10 मरतबा आया होगा ये दिन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दामाद रसूल हैं 12 मरतबा आया होगा ये दिन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके दादा हैं, आपके जो हैं दामाद हैं, आप जो करीबी रिश्तेदार हैं, 4 मरतबा आया होगा। लेकिन किसी भी सहाबी से न मनाने का हुक्म है न सबूत है। उसके बाद 1 लाख सहाबा थे, 100 साल जिंदगी गुजरी, 100 साल में से एक सबूत नहीं है। ये तो आया कहां से ये मीलाद की इजाद बयान करके बात खत्म कर रहा हूं ताकि ज़हन आपको नशीन हो। 600 साल के बाद, कितने? 625 हिजरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के 615 साल के बाद इराक के एक शहर मूसल के एक शहर जो है इरबल एक जगह है, वहां के एक बादशाह जो अय्याश और जालिम किस्म के बादशाह था, मलिक मुजफ्फरुद्दीन, उसने 625 हिजरी में इसका आगाज किया, लोगों को बुलाया और कहा कि अल्लाह के नबी की पैदाइश है, जश्न के तौर पर और ईद के तौर पर मनाना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। आप जरा सोचें, अकल दी अल्लाह ताला ने मुझे आपको, अल्लाह ने मुझे आपको अकल से नेमत से नवाजा। आप सोचें जो चीज 600 साल के बाद इसकी इजाद हो, वो दीन का हिस्सा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता बताओ आप? इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कौल मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं कि जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो चीज दीन का हिस्सा नहीं, वो बाद में दीन का हिस्सा कैसे हो सकता है? जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दिन का हिस्सा नहीं था, वो बाद में दिन का हिस्सा कैसे हो सकता है? जबकि दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अरफात के मैदान पर मुकम्मल हुआ। सूरह आप मायदा पढ़ें आप, अल्लाह रब्बुल ने क्या फरमाया? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो दीन मुकम्मल कहाँ हुआ? अरफात मुकम्मल हुआ। अब आते मालूम हो गया ना क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल दूध का दूध मालूम हुआ, बिल्कुल सही क्या है मालूम हुआ। अब इसके बाद कोई मनाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए अपने हर खुतबे में, ये खुतबा में नहीं, हर खुतबे में फरमाते थे, अम्मा बाद फ़इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। पहले बताते थे कि सबसे बेहतरीन तरीका, बेहतरीन बात अल्लाह की बात है, बेहतरीन तरीका नबी का तरीका है। और फरमाते थे कि सबसे बदतरीन चीज दीन में जो ईजाद करदा चीजें हैं वो बदतरीन चीज है, और हर नई चीज जो ईजाद करता है वो बिदात है, और हर बिदत गुमराही है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में पढ़ते थे। अब आते ईद के ताल्लुक से, ईद इस्लाम में कितने हैं बताओ, ईमानदार से बताओ आप। इस्लाम में ईद सिर्फ 2 हैं, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। लेकिन बुरा हो शैतान का, बुरा हो ऐसे भोले भाले मुसलमान का
کہ انہوں نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ پچھلے سال معلوم ہوگا بنگلور کے اندر انہوں نے کیا کیا، عید منا رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے باضابطہ باہر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے دین کے نام پر گھوٹالا ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں، عید میلاد النبی کی جشن منا رہے ہیں، نعت خانے ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، پرانے ڈی جے بج رہے ہیں، کیک کٹا جا رہا، لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپے کے کیک کٹا جا رہا ہے، اور افسوس صد افسوس شیطان کہاں تک لے گیا، ان کو عقل مار دی گئی کہ ان لوگوں نے باہر جا کر، جیسے عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، ان لوگوں نے باہر جا کر نماز پڑھی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بچائیں، اور بتائیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو نبی نہیں کیے، جو صحابہ نہیں کیے، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ کیا ہے؟ تمام تر بدعاتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ بدعات اور خرافات سے بچائے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی نصیب عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے، توحید پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو کلمے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔